حضرات محترم، آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے مسلک اعلیٰ حضرت اور شخصیت اعلیٰ حضرت۔ تو سب سے پہلے شخصیت اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، پھر اس کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف ذات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عاشقوں میں سے ایک عاشق ہیں، اور اللہ کے رسول کے معجزاتوں میں سے ایک معجزہ ہیں، معجزات من معجزات رسول اللہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آیات من آیات اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش ملک ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں ہوئی، اور آپ کی تاریخ پیدائش ہے 10 شوال المکرم 1272 ہجری، اور 14 جون 1856 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے بریلی شریف میں۔ امام احمد رضا خان نے خدمتیں جو انجام دی اس پر بات ہوگی، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہیں وہ 25 صفر المظفر اور 1340 ہجری اور 28 اکتوبر 1921 عیسوی۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں شخصیت اعلیٰ حضرت کی۔ تو اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جب کلام لکھا، نعتیہ کلام جس کو آج ہدایت بخشش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر لوگوں نے سوال اٹھائے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، اور جواب آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا۔ آپ نے 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو آج بھی موجود ہے۔ اور آپ نے جو فتاوے اپنی زندگی میں دیے، ان فتاووں کو جب جمع کیا گیا تو آج جو کتاب موجود ہے فتاوی رضویہ کے نام سے 25 جلدوں میں آپ کے دیے ہوئے فتاوی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ پاک نے وہ علوم اور فنون کا ملکہ عطا فرمایا، کم از کم 60 علوم اور فنون، 60 سبجیکٹ، 60 الگ الگ موضوعوں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مکمل مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد رضا کے کلام کو اور آپ کی کتابوں کو اور آپ کی تحریروں کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اور جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جتنا امام احمد رضا نے لکھا ہے اتنا تو کوئی ایک وقت میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں مکمل اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا جتنا امام احمد رضا خان نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ مشہور زمانہ جو کلام ہیں، مشہور زمانہ یعنی جو زمانے میں مشہور ہوئے کلام، وہ سب اکثر و بیشتر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی۔ اعلیٰ حضرت کی جو نعتیہ شاعری ہے وہ یا تو قرآن کی عین کسی آیت کے مطابق ہوا کرتی ہے، یا حدیث پاک کی عین تشریح ہوا کرتی ہے، یا پیارے آقا کا اس میں کوئی معجزہ ہوا کرتا ہے، یا کسی کے سوال کا وہ جواب ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، حضور کے کسی نے علم غیب کا انکار کیا، تو آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی جواب عطا فرمایا، اور پھر نعتیہ کلام سے بھی آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ جیسے آپ لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پر کروڑوں درود۔ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا جائز نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا تو وہ مانگنے والا مشرک ہو جائے گا۔ یہ کتابوں میں بھی لکھا گیا، اور آج کے دور سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے جو ہیں بدبخت اور بد عقیدہ بیان کرنے والے موجود ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مانگنا شرک ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور پاکستان میں بہت سے بدعقیدہ مولوی ہیں، جیسے کہ جس میں مشہور ہیں طارق مسعود، طارق جمیل وغیرہ، تو یہ آج بھی اپنے ویڈیو میں بولتے ہیں کہ حضور سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، امام الکلام، کلام الامام، اس کا بھی جواب اپنے نعتیہ دیوان میں دے چکے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا، جب کسی نے کہا کہ حضور سے مانگنا شرک ہے، تو آپ نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو یہ آپ نے عقیدہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ اور وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بھی مانگا جائے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کی دی ہوئی عطا سے مانگا جائے۔ اور کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی دیا اور اپنے نعتیہ کلام میں بھی دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو وہ امام احمد رضا امام الکلام اور کلام الامام ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں بہت سے کلام لکھے ہیں اور ایسے ایسے کلام لکھے ہیں کہ جن کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ آپ کی شاعرانہ جو انداز بیان ہے وہ بہت ہی لاجواب ہے۔ دوسری طرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے جہاں اردو زبان میں شاعری کی ہے حضور کی شان میں، وہیں پر آپ نے دوسری زبان عربی اور فارسی میں بھی حضور کی شان میں آپ نے تعریف بیان کی ہے، اور چاروں زبانوں میں بھی آپ نے حضور کی نعت لکھی ہے۔ کوئی شاعر اردو میں نعت لکھتا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی عربی میں، لیکن امام الکلام کا یہ کمال دیکھیے کہ آپ کی بارگاہ میں جب کچھ دوست و احباب آئے اور کہا احمد رضا آپ نے اردو میں تو حضور کی تعریف کی ہے، عربی میں کی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کلام لکھ دیں جس میں عربی، اردو، فارسی، سنسکرت یہ سب آ جائے۔ تب آپ نے ایک کلام لکھا، لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کلام کی خوبیاں دیکھیے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، یعنی عربی میں میرے اپنی نظر میں آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، میری نظر نے آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، اور تیری مثال دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی پیدا جانا ہی نہیں گیا۔ اور جگ راج کو تاج، اس میں جو ہے ہندی آ گئی کہ جگ مانے دنیا اور راج کو تاج یعنی دنیا کی جو حکومت کا تاج ہے اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ جگ راج کو تاج ہے ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، یعنی پوری دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کے بعد جو اس دنیا کی حکومت اور ملکیت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اپنے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بہت سی خوبیاں امام احمد رضا خان کے کلام میں موجود ہیں، اگر اس پر بات کی جائے تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ بس ان اشعار میں آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی شان کو سمجھیں کہ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ بندہ، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے۔
ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلی حضرت بنا ہے۔ وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے۔ رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے۔ اور بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلی حضرت بنا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلی حضرت بنا ہے۔ ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو۔ وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا۔ دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے جلے سمجھو برباد ہے۔ بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی۔ ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلی حضرت کا نعرہ، لگے گا یوں ہی اعلی حضرت کا نعرہ۔ جس نے لکھا ہے نبی پر لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو امام اہل سنت، عشق و محبت، اعلی حضرت سے محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔